اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک انہوں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر، یہ مدینہ میں تھے، ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک نبی آ گیا ہے۔ ان کو شک پڑ گیا کہ وہ آخری نبی وہی نہ ہو کہیں۔ انہوں نے مکہ کے جو مشرک تھے نا، ان کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے اندر ایک آدمی جو کہتا ہے میں محمد اللہ کا نبی ہوں، ذرا اس سے سوال تو پوچھو کچھ، اس سے یہ پوچھو کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، ان سے یہ پوچھو یہ ذوالقرنین کا جو بادشاہ تھا اس کا قصہ کیا ہے، کیونکہ یہ نبی جانتے ہیں، نبی کے علاوہ نہیں کوئی جانتا۔ ان سے پوچھو کہ روح کا قصہ کیا ہے۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کو، پہلی دو چیزوں کو، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ جو ہے یہ سورہ الکہف میں اللہ نے، اور جو روح کا معاملہ ہے یہ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر یہ کہنے لگے یار ایک اور سوال پوچھو، ان کو پوچھو کہ یوسف علیہ السلام تو عراق کے رہنے والے ہیں، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے، یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ اور پھر وہ سارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ یوسف بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے نا یہ مکہ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ اور انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی، ایک دن کہنے لگے مکہ کے مشرکوں سے ملتے رہتے تھے، ان کو شک تھا کہ وہ آخری نبی نہ ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا یہ نبی ہے تو اللہ کے کنٹرول میں ہے زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ان کو کہو کہ اپنے اللہ سے کہے کہ چند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اپنے اللہ سے کہو اگر یہ اللہ کا نبی ہوگا تو اللہ کے فضل سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کو کہا، نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہہ دیا کہ آؤ لوگوں، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، سب کو اللہ کا حکم تھا میں چاند کی طرف دیکھو، چاند کی طرف دیکھا تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ مکہ کے لوگوں کو یہ اس قسم کے سوالات سکھاتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند سالوں کے بعد مکہ میں 13 سال نبی علیہ السلام رہے۔ اس کے بعد ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے ان کی بدقسمتی محمد الرسول اللہ مدینہ میں ہی آ گئے، انہی یہودیوں کے علاقے میں۔ یہ اصل میں یہودیوں کا علاقہ نہیں تھا، یہودی آئے تھے انتظار میں کہ آخری نبی آنے یہاں آنا ہے، ہم نے ان کا ساتھ دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کے قریب پتہ چلا کہ آگے ہیں، آپ کی عادات، آپ کی خصائل، آپ کے معاملات کو دھیان سے دیکھتے تھے کہ آخری نبی کی جو نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ نشانیاں پائی جاتی تھیں، آپ کا ملنا، اٹھنا، بیٹھنا، لوگوں سے بات کرنا، مسکرانا، کپڑے لوگوں کے ساتھ، یہ سارا ملتا تھا۔ پھر انہوں نے کچھ سوال رکھے کہ ایسے سوال رکھے جو صرف نبی جانتا ہے، ایسے سوال انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھے۔ اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ یہ بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر کہنے لگے ایک بات رہ گئی، یہ آخری نبی کے پیچھے کمر میں 2 شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ انہوں نے کسی طریقے سے بہانے سے ایک آدمی کو نبی علیہ السلام کے قریب بھیجا اور پھر نبی علیہ السلام کی قمیض کے اندر داخل ہاتھ کیا تو پتہ چل گیا کہ کائنات کا امام جو مہر نبوت والا یہی نبی محمد رسول اللہ۔ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اب کو چاہیے تھا کہ کئی 100 سالوں سے انتظار کر رہے تھے محمد الرسول اللہ، لیکن بعد میں پوچھنے لگے کہ سب کچھ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے یہ وہی نبی ہے، کہنے لگے اولاد کن کی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ کہنے لگے اوہو، ہم تو اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے بھائی تھے اسحاق، ہم تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہیں، وہ ہماری نسل میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے ماننا ہی نہیں۔ اور ظالموں، اللہ کی ہدایت، حق اور سچ کی بات تو کوئی بھی کبھی اسے مان لینی چاہیے۔
یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا، یہ جی ہماری نسل میں نہیں ہے لہٰذا ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ اتنے یہ دنیا میں شروع سے جب سے یہ نبیوں کی اولاد یہ ہو کہ انہوں نے ایسے دنیا میں فتنے فساد پیدا کیے کہ مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کہ مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا ہم اکٹھے ہو کے اس کا جواب دیں گے، ہم دفاع کریں گے۔ انہوں نے یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب مکہ کے لوگوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ ذلیل چپ کر کے معاہدے سے پھر گئے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ مسلمانوں کی راز کی باتیں جو ہوتی تھی نا کہ اس طرف سے مسلمان چاند کھڑے ہیں، اس طرف زیادہ مسلمانوں کی آرمی ہے، ان کے پاس کیا ہے، کتنے دن کا اسلحہ، یہ ساری باتیں ان کو اندر کھاتے یہ مکے کے مشرکوں کو بتاتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ آخری نبی جو کہتا ہے نا بس کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایسے اور ایسے اور ایسے کرتے۔ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے، اس دنیا میں آپ نے جب سنا ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو بڑے منافق لوگ تھے، آپ نے سنی ہے ایک بات، عبداللہ بن ابی منافق اور کئی قسم کے منافق۔ عجیب بات ہے کہ سارے کے سارے منافق یہودی تھے، یہ بات دھیان سے سن لیں، اپنی اولادوں کو سارے کے سارے منافق جو تھے نا، عیسائیوں میں کوئی منافق نہیں تھا، یا عیسائی تھا یا مسلمان تھا۔ اللہ کا کرنا جتنے منافق یہ تھے اوپر سے اور اندر سے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس قسم کی باتیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جس وقت احد کے لیے لڑنے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی اور سامنے تو بہت زیادہ لوگ تھے، 3000 کے قریب لوگ تھے۔ وہ یہ مدینے سے نکلے ہی ہیں نا تو انہوں ذلیلوں نے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام کو کہنے جی ہمارا مشورہ ہے مدینے کے اندر ہی لڑتے ہیں، کوٹھے کے اوپر سے پتھر ماریں گے، تیر ماریں گے، فلاں کریں گے۔ یہ بزدلوں کی طرح نہ انہوں نے یہ مشورے یہ دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم باہر جا کے احد کے پاس اس جگہ لڑیں گے۔ پھر کہنے لگے پھر اسی نہیں جانا۔ پھر کل مسلمان 1000 تھے، 300 چپ کر کے عبداللہ بن ابی جوان مرد اور اسلحے والے جو تھے نا، ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ یہودیوں کی اولادوں کے پاس امیر تھے، سارے جو اسلحے والے امیر آدمی تھے نا، سارے کے سارے تگڑے پہلوان جو تھے نا، ان کے یہ چپ کر کے 300 نکال کے لے گیا۔ بڑی تکلیف مسلمانوں کو اور محمد الرسول اللہ کو ہوئی کہ 300 بندہ چلا گیا، لیکن یہ جو تھے ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ یہ جو یہودی لوگ تھے، یہ یاد رکھیں، دنیا میں ہمیشہ ہی سود کا کام کرنا، بڑے بڑے کاروبار کرنا، اسلحے کا کام کرنا، ہمیشہ ہی یہ یہودیوں نے یہ بات سیکھی تھی، پرانے نبیوں سے یہ انہوں نے بات سیکھی تھی کہ طاقت اور قوت جو ہے نا یہ جمع کر کے رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے چھوٹا سا اسرائیل ہے، یہ ہمارے پنجاب سے چھوٹا ہے، اس کے پاس دنیا کے 200 ایٹم بم اس نے رکھے ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ F-16 سیارے جو امریکہ سے خرید کے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم اس نے سنبھال کے کہ قوت اپنے پاس ہونا۔ یہ قوت کی بات اللہ نے ہمیں ایک بات کہی تھی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، مومنوں اور طاقت جمع کر کے رکھا کرو، طاقت جمع کر کے رکھا کرو، دشمن کو ڈرا کے رکھو۔ مسلمانوں نے کیا کام شروع کر دیا؟ مسلمانوں نے طاقت تو گئی دور کی بات ہے، مسلمانوں نے طاقت ختم کرنے اور گنوانے کے لیے عورتوں میں رزق لینا شروع کر دیا۔ ان کی طاقت جمع مردگی، ان کی غیرت ساری ختم نعوذ باللہ ہونی شروع ہو گئی۔ بڑی بڑی عمارتیں جی، دنیا کی سب سے بڑی برج خلیفہ اور فلانی عمارت اور فلانی عمارت، اور ان عمارتوں میں لگ گئے جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا جب میری امت کے لوگ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں، سمجھ لینا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں قیامت آنی شروع ہو جائے گی، سمجھ لیں۔ انہوں نے اس طرف شروع ہو گئے، یہ عورتوں کے رسیا ہو گئے، کھانے پینے کے، عمارات کے، اسلحہ ہر قسم کا جو تھا نا، یہ دنیا میں پہلے بھی یہودیوں کے پاس تھا، تجارت ان کے پاس تھی۔ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ایک مسلمان بچی تھی، غریب لوگ ماڑے لوگ تھے، وہ دودھ بیچتی تھی،
जवान बच्ची थी। तो गरीब और माड़े लोग थे, औरतें भी लाचे पहनती थी, मर्द भी ऊपर कपड़े रख के पहन के इस किस्म के आम सादा लिबास। और किधर लोगों के पास पैसे होते थे और किधर उनके पास नए लिबास होते थे। वो मुसलमान बच्ची जो थी ना, वो ना दूध बेचती थी बाज़ार के अंदर, और बाज़ार के अंदर दुकानें बनी कैनुका, यहूदियों का कबीला जो है, ये सारी दुकानें इनकी थी। सुनयारों की सारी दुकानें यहूदियों की थी, ये याद रखें। एक भी दुकान जो थी ईसाइयों की नहीं थी, सारे मालिक की दौलत के ये थे। सारी दुनिया से इस वक्त ये फलां, ये कोका कोला, ये और ये दीगर किस्म की चीज़ें तमाम, और हमने अपने बच्चों को जो पिला पिला के और उनका आदी बनाया हुआ है, हर एक का एक एक टेढ़ी पैसा जो है ये उनकी झोली में जाता है, आपको पता नहीं। हम खुद अपनी खून और पसीने की कमाई जो होती है ये उनको देते हैं कि ये लो, हमें जूते मारना, कल कला एटम बम मारना पड़ा तो हमारे ऊपर मारना, पैसे कमाना हो जाए, ये ले लो। हमारा ये हाल उनके साथ हो गया है। ये सारा बाज़ार सुनयारों का था, यहूदियों का था। वो मुसलमान बच्ची आती थी, वो बाल्टी वगैरह में वो दूध लेके कड़े में आती थी, तो वो 2, 4, 5, 10 दुकानों को देती थी। हदीस के अंदर आता है कि ये यहूदी जो है ना, ये शुरू से ही एक तो मुसलमानों को ज़लील और रुसवा करना चाहते हैं। आज भी देख लें, ज़रा सी एक इतने सालों से, याद रखें 1938 से लेके आज तक मुसलमान हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज़ कोई ना कोई मुसलमान मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। और आज भी गज़ा को उन्होंने मार मार के वो बड़े बड़े बम ऐसे सहरा बना दिया है। और इनके पास को लड़ने को खुशी नहीं, सिर्फ एक यही है कि हम शहीद हो जाएंगे, और क्या है इनके पास। ये यहूदियों का बाज़ार में सोने की दुकानें इनकी थी। वो बच्ची आई, उसने एक दुकान को दूध दिया, दूसरी को दूध दिया। अगले यहूदी ने देखा तो उसने आपस में एक दूसरे को अख मारी। वो बच्ची बैठी थी, दूध वो डाल रही थी, उसने चुप करके पीछे से ना, जो उसकी ना ये लुंगी जो उसने बांधी हुई थी ना, लांचा, वो किसी चीज़ के साथ अड़ा दिया मुसलमान बच्ची का। वो बच्ची ने जिस वक्त वो दूध देने के बाद वो सीधी खड़ी हुई है, उसका लाचा उतर गया, नंगी होगी मुसलमानों की बच्ची। लोगों, ये हमारी बच्चियों के दुश्मन है, याद रखें। आज भी मुसलमानों की बच्चियों के याद रखें, सबसे ज़्यादा दुनिया में दुश्मनी यहूदी करते हैं। सबसे गंदा लिबास मुसलमान बच्चियों को बाज़ारा में लाने का, और पेंटें और शर्टें और टाटियाँ सारी की सारी यहूदियों की तरफ से आती हैं और वो हमें देते हैं। ये मुसलमानों की बच्चियों को नंगा करने के लिए। वो बच्ची मुसलमानों की नंगी हो गई। जिस वक्त वो बच्ची ऐसे नंगी हुई ना, ऐसे उसने देखा मैं क्या हो गया, मुसलमान ही था एक, उसने कहा भाई इसने देखो ये किया। उस भाई के पास जो मुसलमान था, माड़ा गरीब था, उसके पास को लोहे की चीज़ थी, उसने गुस्से में आके, गुस्सा ही तो होता हमारे पास, और क्या होता है, उसने गुस्से में उसको मारा। वो बंदा उसी वक्त कत्ल आ गया। कत्ल का सारे यहूदियों ने मिल के मुसलमान की लाश के टोटे 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 नौजवान के कर। फिर एक और वाक़या आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ही वाक़या है कि एक बच्ची, छोटी बच्ची थी, तो उसके कानों में वालियाँ थीं। वालियाँ सोने की थी, किसी अमीर मुसलमान की बच्ची थी। सुबह सुबह का टाइम था, बच्ची बाहर खेलने आई। एक यहूदी ने देखा, अच्छा वालियाँ, चुप करके ना इसने बच्ची के मुंह के ऊपर हाथ रखा, वालियाँ उतार के, पास ही एक कुआं था पुराना जिसमें पानी नहीं था, खुशक था। इसने बच्ची को तका दे के बेच, बाहर एक पत्थर था बड़ा सा पड़ा, इसने चुक के उतों पत्थर मारा, बच्ची के सर के ऊपर पड़ा। बच्ची ज़मीन के अंदर, नीचे मट्टी थी, मट्टी में उसका आधा से ज़्यादा सर दंस गया, लेकिन वो मरी नहीं। उसके आवाज़ आ रही थी। लोगों ने देखा आवाज़ कहाँ से आ रही, कुएं के करीब हुए। नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, आप भी उधर से आ गए। वहाँ देखो क्या है। वो देखा गया तो बच्ची थी। वो बच्ची को पूछा, बच्ची, उसका सार नीचे मट्टी पोली थी ना, तो ऊपर से पत्थर लगने की वजह से सार दंस गया, लेकिन सार फिसया नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा किसने पत्थर मारा है? लोगों ने नाम लिए, फलां ने, फलां ने, फलां ने, फलां ने किया। तो उसने कहा, बस उसने कहा कि फलां ने ये किया है।
نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا ابھی لا، بلا کے لا کے میں صدقے جامع سونے محمد الرسول اللہ، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا تم نے کیا ہے نا یہ، والیاں بتا رہی بچی کو اس طریقے سے مارا ہے اس کو۔ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کو کہا، اس نے اس کا سر پکڑ کے نیچے پتھر کے اوپر رکھا، ایک صحابی کو اس نے بڑا پتھر لے کے اس کے سر کے چیتڑے اڑا دی۔ ان کا علاج یہ ہوتا ہے، ان کے علاج یہ نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ یاریاں ڈالو، دوستیاں ڈالو، وہ جی فلانا ملک بھی ان کے ساتھ دوستی ڈال رہا ہے، یہ نہیں۔ ان کا علاج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا ہے، ان کو بندر اور خنزیر کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، تب یہ ٹھیک رہتے ہیں، ورنہ نہیں رہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر بھی یہ ہمیشہ یہودی کوشش کرتے رہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے نا تو کئی منافق تھے بہت سارے، اور منافق بھی یہودیوں میں سے، تو نبی علیہ السلام کو آ کے سلام لے، السلام علیکم السلام علیکم، مسلمان کہہ دیتے وعلیکم السلام۔ پھر ایک مسلمان نے غور کیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ السلام علیکم نہیں کہتے، یہ ساما علیکم کہتے ہیں۔ ساما کا مطلب ہوتا ہے مر جاؤ۔ اوئے ہوئے، کم از کم مسلمانوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان مر جائیں، یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا ان کو، ہمارے ایک مولانا نے بڑا بیان دیا جی ان کے ساتھ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، فلاں کیا جائے، اور تمہارے بارے میں کم از کم یہ سوچتے ہیں کہ تمہیں، بلکہ ایک تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی ایک یہودی جا رہا ہو نا اور وہ آگے دیکھے کہ مسلمان ہے، تو اس کے دل میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ دیکھنے والا تو نہیں، میں اس کو قتل کر دوں۔ وہ قتل سے کم سوچتا ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا شروع کر دیا نا، سلام علیکم سلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے تم مر جاؤ نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی ان کو وعلیکم ہی کہا ہے، میں نے وعلیکم السلام نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس گئے۔ یہ بنی نذیر کے یہودی جو منافقتیں کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے علاقے میں چلے گئے۔ انہوں نے آگے پروگرام بنایا تھا کہ اس جگہ ایک سٹول جس طرح رکھتے ہیں نا بنا کے، بڑا سا کوئی بینچ، جی نبی پاک آئیں گے، ادھر بیٹھیں گے، سامنے لوگ بیٹھیں گے، اور عین جہاں بٹھانا تھا اس کے اوپر دیوار تھی، بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا انہوں نے ایسے دیوار رکھی ہوئی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ جس وقت کائنات کا امام آ کے بیٹھے، اوپر سے ایک یہودی جا کے نہ تکا دے کہ دیوار پتھروں کی نہ نیچے پھینک دے گا، جس کے اندر ہی نعوذ باللہ اللہ کا نبی شہید ہو جائے گا اور دفن ہو جائے گا۔